فلیٹ کی چابی۔ ایک شادی شدہ جوڑے کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑے کی عمر 12 سال تھی اور سب سے چھوٹے کی عمر 6 سال۔ ماضی میں والدہ بچوں کا خیال رکھتی تھیں، مگر 1 سال قبل اس نے جاب سٹارٹ کر دی۔ سب سے بڑے بیٹے حمزہ کو نماز پڑھنے کا شوق تھا اور وہ کوشش کرتا تھا کہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھے، مگر اندھیرے کے ڈر سے والدہ اسے روکتی رہتی تھی۔ پھر بھی وہ بغیر کسی کو پتہ چلے اکثر مسجد میں نماز پڑھنے چلا جاتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹی کے دوران سب سے پہلے والدہ دفتر جاتی تھیں اور پھر کچھ دیر کے بعد والد دفتر جاتے تھے، مگر جانے سے پہلے وہ فلیٹ کے تمام کھڑکیاں اندر سے بند کر جاتے اور پھر آخر میں دروازے کو باہر سے لاک کر جاتے۔ جب رشتہ دار ماں سے پوچھتے کہ تم بچوں کو گھر پہ اکیلا چھوڑ کے کیوں جاتی ہو، یا پھر اسے مشورہ دیتے کہ ایسا کرنا بچوں کے لیے صحیح نہیں ہے، تو اسے غصہ چڑھتا تھا۔ اسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ بچوں کو فلیٹ سے باہر زیادہ خطرہ ہے۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر میں بچوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر کے جاتی ہوں تو پھر بچے محفوظ ہیں۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ گھر پہ رہ کے بچوں کی پرورش کرنا ان پڑھ عورتوں کا کام ہے، اور اس کے برعکس وہ چاہتی یہ تھی کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی حاصل کرے۔ ایک رات حمزہ نے دوبارہ سے مسجد میں فجر پڑھنا چاہی۔ اس نے دیکھا کہ دروازے کو تالا لگا ہوا ہے اور اس نے اپنی والدہ کے بیگ سے ایک چابی نکال لی۔ وہ گیا، فجر پڑھی، اور جب لوٹا تو والدہ کے بیگ میں چابی رکھنا بھول گیا۔ چابی اس کی جیب میں تھی اور وہ اسی طرح سو گیا۔ اگلے دن معمول کے مطابق سب سے پہلے والدہ دفتر گئیں اور پھر والد گھر کی کھڑکیاں اور دروازہ لاک کر کے دفتر کے لیے نکل پڑا۔ 10 بجے کے قریب اسے گھبراہٹ کا احساس ہوا اور اس نے اپنے بچوں کو کئی بار فون کیا، مگر کسی نے بھی فون کا جواب نہیں دیا، جس سے اس کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ اس نے اپنی بیگم کو کال کی، مگر اسے بتایا گیا کہ وہ ایک میٹنگ میں ہے اور فون تک نہیں آ سکتی۔ یہ سن کے وہ اپنے دفتر سے نکلا اور سیدھا اپنے گھر کو پہنچا۔ وہاں پہنچ کے اس نے دیکھا کہ اے سی میں آگ لگی ہوئی ہے، جو کہ بہت تیزی سے پورے فلیٹ میں پھیل رہی ہے۔ وہ چیخا اور چلایا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پڑوسیوں نے پکڑ کے اسے پیچھے کھینچ لیا کہ کہیں وہ خود آگ سے نہ جل جائے۔ یہ سوچ کے کہ اس کے 3 بچے اندر مارے گئے ہیں، والد بے تابی سے رونا شروع ہو گیا، کیونکہ غلطی انہی کی تھی کہ کھڑکیاں اور دروازہ بند تھا۔ تقریباً اسی لمحے والدہ بھی اپنے دفتر سے لوٹی اور سارا ماجرا دیکھ کے اس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ محض یہ کہ امدادی عملے کو بھی پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب والدہ اور باپ کو ہوش آیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کچھ ہی فاصلے سے حمزہ اور اس کے دونوں بھائی آتے ہوئے نظر آئے۔ لوگوں نے بے اختیار نعرہ تکبیر لگائے اور دونوں والدین اپنی بچوں کی جانب بڑھے۔ پھر حمزہ نے اپنی والدہ کو بتایا، میں صبح فجر کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، مگر دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے آپ کے بیگ سے چابی نکالی اور واپس رکھنا بھول گیا۔ جب اے سی کو آگ لگی تو میں بھائیوں کو لے کے مسجد تک چلا گیا۔ وہاں ہم نے قرآن پڑھا اور خدا سے مدد کی دعا کی۔ تھکن کی وجہ سے ہم وہیں سو گئے اور ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے ہم لوگ واپس لوٹے۔ انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين۔ والدہ نے اپنے بچوں سے معافی مانگی اور اس بات کو تسلیم کیا کہ بچوں کو گھر پہ اکیلے چھوڑنا غلط تھا۔ اس نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا اور پھر بچوں کے ساتھ گھر پہ رہنا شروع ہو گئی۔ اس نے بچوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، بالخصوص فجر کی نماز، جس کی وجہ سے اس کے بچوں کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔